تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ دنیا میں بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، دنیا میں بہت سے حادثات ہوئے ہیں، دنیا میں بہت سی ہلاکتیں ہوئی ہیں، دنیا میں بہت سے ایسے حادثات رونما ہوئے ہیں۔ ان سارے واقعات کو، ان سارے حادثات کو کوئی نہ سنتا ہے، نہ سننے کے لیے بیٹھتا ہے، نہ اس طرح سے سنایا جاتا ہے، اور نہ سننے کا وہ لطف آتا ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سنتے وقت محسوس ہوتا ہے۔ ایک قلبی کیفیت جو ہوتی ہے وہ اور تاریخوں میں نہیں ہوتا۔ آپ کو میں بتاؤں، کیوں تو شروع سے ہی جنگ و جدل کا زمانہ رہا ہے، جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس پہ حملہ کیا، یہ بزرگ سے پہلے کی بات ہے، جب بیت المقدس پہ حملہ کیا تو 12,000 یہودیوں کو گرفتار کر کے لے کے گیا۔ 12,000 یہودیوں کو، بہت بڑی تاریخ ہے۔ اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، شہر کو ویران کر ڈالا، تمام مکانات گرا دیے، مسجد اقصی کو شہید کر دیا۔ بخت نصر ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ اس طرح سے لوگ نہیں سنتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور بھی اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں، شہروں کے شہر تباہ کر دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے حالات دیکھیے۔ دہلی کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جو 18 صدی میں ہوا۔ ایک باپ کے سامنے ناشتے میں اس کے بیٹے کا سر دیا گیا تھا، جانتے ہیں وہ کون تھا؟ باپ کے سامنے ناشتے میں بیٹے کا سر دیا گیا تھا، سر۔ دہلی کا واقعہ، مگر لوگ بھول گئے۔ حالانکہ پرانی بات نہیں، گزری صدی کی بات ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے کا سر بہادر شاہ ظفر کے سامنے دسترخوان پہ ناشتے میں پیش کیا گیا تھا۔ کتنی بڑی بات ہوئی ہے۔ تو سقوط دہلی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، مگر لوگ بھول گئے۔ سقوط غرناطہ بہت بڑا معاملہ ہے، بھول گئے۔ بغداد کی تباہی لوگ بھول گئے۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ جب ظالموں نے حملہ کیا بغداد پہ تو وہاں کے مکانات تو گرا ہی دیے، سروں کو اس طرح سے کاٹا، اور کہتے ہیں سروں کا مینار بنایا، مسلمانوں کے سروں کا مینار۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا اتنا خون بہا اس وقت کہ دریائے دجلہ کا پانی سرخ یعنی لال ہو گیا، لائبریریوں کو جلا دیا گیا اور ان کی کتابوں کو پانی میں ڈال دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دیواروں سے اونچے اونچے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ بغداد میں ہوا، یہ بہت پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، معتصم باللہ کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ تباہی ہم نے دیکھی ہے، یعنی ہماری تاریخ میں تباہی موجود ہے۔ اس حالات سے مسلمان گزرے ہیں، مگر آج مسلمانوں کو نہ بغداد کی تباہی کا علم ہے، نہ غرناطہ کی معاملات کا علم ہے، نہ سقوط دہلی کا علم ہے، حتیٰ کہ اسپین کی تباہی قریب 900 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی ہے، اور بہت عالیشان حکومت کی ہے۔ بہت بڑے بڑے کارنامے مسلمانوں نے اسپین سے انجام دیے ہیں۔ علم کو جو فروغ دیا ہے مسلمانوں نے وہ اسپین سے دیا ہے۔ اسپین میں موجود مسجدیں بہت عالیشان اور بہت بڑی بڑی مسجدیں ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے بھائی، اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ مسجد خارجم کے بارے میں ملتا ہے، ایک مسجد ہے، 16,000 پلر ہیں اس کے۔ کتنے ہیں؟ یہ جو ستون ہیں 16,000 ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ مسجد کتنی بڑی ہوگی؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، مگر ہم اسپین کی تاریخ بھی بھول گئے۔ ہم یہ بھول گئے کہ اس کی تباہی کس طرح سے ہوئی تھی، فرڈیننڈ نے کس طرح سے ابو عبداللہ کو دھوکہ دیا تھا، اور کس طرح سے مسلمانوں کو دریا میں ڈبو کے مارا تھا۔ 15 لاکھ قریب مسلمانوں کو، 15 لاکھ مسلمانوں کو دھوکے سے ڈبو کے مارا تھا۔ ہم یہ تاریخ بھی بھول گئے۔ ہمارے قوم کی جو حالت کو سوچیے کہ ہم
دنیا میں ہم مست ہیں. اور کہا جاتا ہے اپریل فل، یہ جو اپریل فل ہے نا منایا جا رہا ہے، ہائے افسوس کہ مسلمان بھی منانے لگ گئے. کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ تھا جو فرڈیننڈ نے مسلمانوں کو دیا تھا. کشتی میں سوار کیا، جب بیچ سمندر میں کشتی پہنچ گئی تو پھر کشتی کو وہیں ڈبو دیا اور سارے کے سارے ڈوب کے مر گئے. اتنا بڑا دھوکہ. تو یہ اپریل فل ہو گیا. آج لوگ اس کو خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ہلاک کیا تھا. اور افسوس کہ ہمارے اولادیں بھی مناتی ہیں. دنیا میں کوئی ایسی قوم آپ نے دیکھی ہے جو اپنے موت کی خوشی مناتی ہو، جو اپنے قوم کی ہلاکت کی خوشی مناتی ہو؟ ہاں ہماری قوم ہے ایسی، کیونکہ نادان ہے، تاریخ کا بالکل خبر نہیں، تاریخ سے بالکل بہت دور نکل چکی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ تباہی کی تاریخ پڑھیں، ہلاکت کی تاریخ پڑھیں. شہروں کو مٹا دیا گیا، آبادیوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، مسلمانوں کے سروں کے مینار بنائے گئے، دریا میں ڈبو کے مارا گیا، دھوکے سے شہید کیا گیا. 10,000 زندہ بچوں پر گھوڑوں کو دوڑا کر کے ان کے جسموں کو کچل کر کے شہید کر دیا گیا. تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے، مگر ہمیں یہ بھی تاریخ نہیں معلوم. لنکا سے مسلمانوں کی ایک کشتی عراق کی طرف جا رہی تھی اور لنکا کے راجا نے جب دیکھا کہ وبائی مرض سے کچھ لوگ ختم ہو گئے اور اب ان عورتوں کا بچوں کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، مسلم بچے مسلم عورتیں تھیں، تو اس نے کچھ تحفہ تحائف اور ایک کشتی میں بٹھا کر کے ان تمام کو روانہ کیا عراق کی طرف تاکہ یہ اپنے شہر چلے جائیں، مسلمانوں کے علاقے میں چلے جائیں. وہ کشتی غلطی سے سندھ دیبل کے بندرگاہ پہ آ گئی اور لٹیروں نے کشتی کو روک لیا، لوٹ لیا، عورتوں کو گرفتار کر لیا، مال و دولت چھین لیا. راجہ طاہر کا یہ زمانہ تھا، 92 ہجری سے پہلے کی بات ہے، 711 عیسوی کی تاریخ ہے. شاید مسلمان اس کو بھی بھول گئے، یہ بھی نہیں جانتے کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، کب کیا. ہماری یہ حالت ہے. اور اگر میں صرف ہندوستان کے ہلاکت و تباہی کی بات بتاؤں تو آپ جہاں رہتے ہو نا، مالوا عظمت و علم کی زمین ہے، تاریخ کی زمین ہے، مقدس زمین ہے. یہ تاریخ کی بڑی ہی عظیم و شان زمین ہے. ہندوستان کے جو پرانے شہر مانے جاتے ہیں، بہت ہزاروں سال جو پہلے کے شہر مانے جاتے ہیں، جناب اس میں آپ کے مالوا کا بھی ذکر ہے. اس میں دھار ہے، مانڈو ہے، اجین ہے. یہ شہر ہزاروں سال پرانے مانے جاتے ہیں. تاریخی شہر، اسلامی مراکز میں سے ایک مرکز ہے یہ. مگر مجھے بتاؤ کتنے لوگ جانتے ہیں اس بات کو؟ ہماری غفلت یہاں تک پہنچی کہ ہم اپنے بزرگوں کے مزار تک نہیں جانتے. غیروں نے قبضہ بھی کر لیا، کچھ ہم نے بیچ بھی ڈالے ہیں. خیر ایک کڑاہٹ برداشت نہیں کر پائیں گے آپ کہ ہم اپنے شہر و جیل کی بات کر رہے ہیں. بڑے بڑے اکابر یہاں تشریف لائے، تقریباً 800-900 سال پرانے تاریخی اسلامی آثار یہاں موجود ہیں. کچھ تو غیروں کے حوالے کر دیے گئے، کچھ تو مٹا دیے گئے، کچھ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹا دیے. یہ ہماری تاریخ اس شہر کی ہے. 441 ہجری اور آج چل رہا ہے 1444. میں بات کر رہا ہوں 441 ہجری کر کے دیکھ لیجیے، یعنی 1300 کم و بیش، بلکہ یہ جان لیجیے کہ 1401 سال. دھار میں ایک عظیم بزرگ ہے عبداللہ شاہ چنگال رحمۃ اللہ علیہ. 1400 سال کے قریب، تقریباً 1300 سال کے قریب ہونے والا ہے یا 1200 سال کے قریب ہونے والا ہے. وہ دھار تشریف لائے تھے. کم و بیش اللہ عالم الصواب، الفاظ کبھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا کہ 441 ہجری کی یہ بات ہے. اور آج بھی ان کا مزار مبارک وہاں موجود ہے. 40 شہیدوں کا مزار ہے، ان کا مزار ہے، اور ایک اونچے ٹیلے پر موجود ہے. یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، 1200-1300 سال کے قریب کی تاریخ. ہم اسے بھی بھول گئے. میرے پیارے، ہم اپنی تاریخ کو بھولنے میں بڑے ماہر لوگ ہیں. خیر ہم کربلا کی تاریخ پر اس لیے بات کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بتاؤ کہ ہم بھولنے والی قوم نے بھی سب کچھ بھلا دیا مگر کربلا پھر بھی نہیں بھول پائے. واقعہ کربلا کو نہیں بھلا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعہ
وجہ سے نہیں ہوا، واقعہ کربلا کسی غلطی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوا، واقعہ کربلا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا، وہ شریعت کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، آئندہ نسلوں تک اسلام کو منتقل کرنے کے لیے، جو کہ اخلاص تھا، خلوص تھا، محبت تھی، اسلام کی نشر و اشاعت کا جذبہ تھا، اور کوئی سیاسی یا اس طرح کا دنیاوی معاملہ نہ تھا، تو اللہ نے دلوں میں اس محبت کو اتنا ڈال دیا ہے کہ ہم چاہ کر بھی کربلا کی تاریخ نہیں بھول سکتے۔ ہر سینے کے اندر کربلا کی تاریخ موجود ہے، ہر دل میں کربلا کی تاریخ موجود ہے، ہر زبان پر کربلا کا نام موجود ہے۔ اگرچہ ہم ڈیٹیل نہیں جانتے، تفصیل نہیں جانتے، مگر محبت تو رکھتے ہیں نا، چاہت تو رکھتے ہیں نا کربلا والوں سے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، فوراً کربلا کی تاریخ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ تاریخ آج تک باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی یہ تاریخ دہرائی جائے گی۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير